شاہ عالم کی الفت میں سرشار سب ہیں وہ حق و صداقت کا مینار سب مصطفیٰ جن کو روشن ستارے کہیں ان کی شان صحابت کی کیا بات ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں ہم اسی لیے کہتے ہیں آئے دنیا ہمارا مزاج سمجھے قرآن و حدیث ہم ان کو پیش کرنا چاہ رہے گئے عبداللہ ابن عمر نے فرمایا اس کو جامع ترمذی نے بیان کیا گیا 3866 نمبر پر اس حدیث کو فرماتے گئے رسول کائنات نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے گئے تو تم کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو انہیں کہو تم پر اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کی وجہ سے اب دیکھیے جس نے بھی اصحاب رسول کے بارے میں کہا اب کوئی ان کا دوست ہے تو ہوتا رہے اس کی سپورٹ کرے تو کرتا رہے پیچھے آئے تو آتا رہے ہم یہ کہتے گئے ہمیں آقا نے فرمایا جو میرے یاروں کو وفاداروں کو جانشاروں کو برا کہے تم یہ کہنا اے لعنتی ہے وہ بی بی ہو وہ بندہ ہو وہ کالا ہو وہ گورا ہو وہ سالہ ہووے سورا ہووے ہے او لعنتی جڑا نبی دے صحابہ نو بھوکے یہ میں نہیں کہہ رہا نبی نے فرمایا کس نے کہا میرے نبی نے ارشاد فرمایا پھر اس کو مسند احمد بن حنبل نے بیان کیا گئے اس میں ارشاد فرماتے گئے عطا بن ابو ربا فرماتے گئے رسول کائنات نے فرمایا جس نے میرے صحابہ کو میری وجہ سے حفاظت و عزت کی میرے صحابہ کی حفاظت کرتا رہا میری وجہ سے عزت کرتا رہا قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر خدا کی لعنت ہو یہ کون کہہ رہے ہیں کوئی شے بچ گئی اچھا ایک بات آپ بتائیے صحابہ کا مرتبہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ حضور سید کون و مکان اتنے نرم دل شفیق طبیعت ہیں اتنے شفیق ہیں پوری انسانی کائنات میں از اول تا آخر کوئی مثال آپ کو نہیں ملے گی اچھا نمبر 2 اخلاق کریمانہ کے بارے میں اللہ خود گواہی دے رہا ہے وہ نبی سامنے جنازہ لایا گیا حضور پڑھائیے پوچھا کون ہے کہا فلاں بندہ فرمایا اچھا وہ جو میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے وہ حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا حضور نے جنازہ نہیں پڑھایا یہ عثمان کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھایا تو جس کے پیچھے عثمان بھی کھڑے ہوں علی بھی کھڑے ہوں عمر بھی کھڑے ہوں 1.25 لاکھ کھڑے ہوں اس کا نام ہے ابو بکر صدیق اب ذرا میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے غلاموں سن لیجئے آمنہ کے لال رحمت کون و مکان سید عالم علیہ السلام نے ان کے بارے میں کیا فرمایا ان کی عظمت و رفت کو کیسے بیان فرمایا اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو میں اس کالی ناگن سے پوچھ لوں اس کالی ناگن سے پوچھوں او بی بی ابو بکر کون ہے یہ مولا علی سے پوچھ لیکن تیری بلا جانے بی بی کیا جانے بیچاری علی سے پوچھ مولا علی
آپ کی نسلیں سلامت رہیں پاک علی، پاک علی آپ کو اللہ اور برکتیں دے، پاک علی اللہ آپ کو اور شانیں دے۔ علی پاک آپ ارشاد فرمائے ابو بکر کون ہے؟ مولا علی فرماتے گئے، حضرت علی المرتضی ابو یحییٰ فرماتے گئے کہ میں نے سنا اللہ کی قسم اٹھا کر حضرت علی کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم اٹھا کر فرما رہے تھے، لوگو ابو بکر صدیق وہ ہے جس کے نام کے لقب کو صدیق کو رب نے آسمانوں سے خود نازل فرمایا ہے۔ پھر مجھے کہنا چاہیے شانان وکھریاں، شانان وکھریاں اے جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، شانان وکھریاں او جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، شانان وکھریاں جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، شانان وکھریاں سلامت رکھو۔ اب یہ سنو ایک بات، حضور نے ایک دن حسان کو بلا کے کہا اوہ میرے بارے چ شاعری کرنے، اوہ میرے یار ابو بکر تے بھی کوئی کلام آنکھیں ہی کہ نہیں۔ ابو بکر کا کلام حسان نے سنایا تو سن کے میرے نبی خوش ہو رہے تھے، اس لیے جب ابو بکر کی تعریف ہوتی ہے تو ہم بھی خوش ہو کے کہتے گئے شانان وکھریاں و جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، شانان وکھریاں سارے پڑھو ذرا مزہ آوے، شانان وکھریاں او جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، شانان اچھا ایک گل دسو، اللہ تو انہوں بہت برکتاں دے وے، تُساں دسو بھی میں پڑھنا تو انہوں چاساں دیئے نا، تے جو دو تُساں پڑھ دیو میں انہوں بھی چاساں دیئے نا۔ شانان وکھریاں اور جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، اللہ جو تیرے محبوب کے یار کا تذکرہ کرے اس کو یار والی غار بھی دکھا دے اور مصطفیٰ کا روزہ بھی دکھا دے، شانان وکھریاں اوہ شانان وکھریاں جگ نالوں سرکار دے یار غار دیاں، شانان سرکار دے یار غار دیاں، تھا تھا تے دھماں اے دھمیاں نے، تھا تھا تے اے دھماں دھمیاں نے، صدیق دے عشق پیار دیاں، شانان وکھریاں سرکار دے یار غار دیاں، شانان وکھریاں اے میں نے نہیں کہا
مصطفیٰ کریم نے خود فرمایا، آئیے سنیے، صحیح مسلم میں اس کو حدیث نمبر 2417، ترمذی میں 3696، سنن نسائی میں گئے یہ 8207، اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث ہے 6972 جناب 83۔ فرمایا کیا گئے، ابو ہریرہ فرماتے گئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے، فرماتے گئے حضور کے ساتھ غلام موجود ہے، سید کون و مکان کے غلام موجود ہے، فرمایا پہاڑ لرزا وجد آیا، پہاڑ ہلا، میرے نبی نے ایڑی مار کے کہا اسبت اور رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِي وَصِدِّيقَ وَشَهِيدَانَ، رک جا، اور تجھے نہیں پتا تجھ پہ ایک نبی، ایک صدیق، 2 شہید ہیں۔ اور ڈوگا باغ میں آنے والوں، تمہاری ماؤں کی لوریوں کو سلام ہو، تمہارے بزرگوں کی تربیت کو سلام ہو، اور تمہارے شیخ کی قربت کو سلام ہو۔ یہ بازاروں والا عقیدہ نہیں ہے، نبی کے یاروں والا عقیدہ ہے۔ اور مصطفیٰ نے کہا میں نبی، یہ صدیق، اپنا بھی بتایا صدیق کا بھی، اگلا 2 شہید ہونے والوں کا پہلے بتا دیا گئے۔ او میرے ریالی بھائی، اسی کو ہماری ٹرمینالوجی میں